السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے دیکھنے والوں کو نیا سال مبارک۔ آج 1 جنوری 2026 ہے اور نیا سال کا آغاز ہو چکا ہے۔ 2025 کی طرف اگر نظر دہرائی جائے تو جو معاملات تھے ہمارے، دفاعی معاملات تھے، مارکہ حق کے معاملات تھے، انڈیا کے ساتھ جو جنگ ہوئی، اس کے علاوہ جو آپ کی خارجہ پالیسی ہے، ان چیزوں کو دیکھا جائے تو اس حوالے سے تو کامیاب سال گزرا۔ معاشی طور کے اوپر بھی تھوڑا بہت جو ہے وہ سٹیبل ہونے کی طرف ملک چل پڑا ہے، لیکن اس طرح ابھی تک سٹیبل نہیں ہوا۔ بے روزگاری، مہنگائی، چیزیں ابھی تک جوں کی توں ہیں۔ لیکن اگر سیاست کی طرف ہم آتے ہیں اور سیاسی جو معاملات ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو اس حوالے سے جو 2025 کا سال تھا وہ ایک جو ہے وہ برا سال گزرا۔ پوری سیاست جو تھی حکومت کی، خاص طور پہ جو سیاست تھی وہ عمران خان کے ارد گرد گھومتی رہی۔ عمران خان جس کا نام ٹی وی کے اوپر لینا بھی جرم ہے، اس کے ارد گرد جو سیاست تھی وہ گھومتی رہی اور عمران خان ہی ہوتا رہا۔ ایسے لگتا تھا جیسے عمران خان جو ہے وہ آزاد ہے اور جو حکومت ہے، وقت کے جو حکمران ہیں وہ قید میں ہیں۔ لیکن جو سیاسی میچورٹی تھی وہ 2025 میں دیکھنے کو نہیں ملی۔ لیکن 2026 کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو میں نے اپنے لاسٹ ویلاگ میں بھی بتایا تھا کہ 2026 کے اندر سیاسی طور کے اوپر بہت زیادہ تبدیلیاں آئیں گی پاکستان کے اندر۔ زرداری اس کے اندر بہت اہم رول ادا کریں گے اور آنے والا وقت جو ہے سیاسی طور کے اوپر پاکستان میں جو ہے وہ بہت زیادہ میچیور ہوگا۔ دو چیزیں ہوں گی، یا میرا آج ورڈ یاد رکھ لیں، یا عمران خان آزاد ہوں گے، نئے الیکشنز ہوں گے، نئی حکومت بنے گی، عمران خان بناتے ہیں یا شاہ محمود قریشی کو فرنٹ پہ کیا جاتا ہے، یا پھر پاکستان کے اندر جو ہے وہ ٹیکنوکریٹس کی حکومت آئے گی۔ لیکن سیاسی طور کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ میچورٹی نظر آئے گی اور تبدیلی نظر آئے گی 2026 کے اندر۔ باقی اس ویڈیو میں آپ کو 2-3 جو ہیں وہ خبریں دے دوں نئے سال کے آغاز پہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ سہیل افریدی کی اور اسٹیبلشمنٹ کی جو معاملات ہیں سیکورٹی کے حوالے سے، صوبے کے اندر سیکورٹی اور صوبے کے اندر امن امان کے حوالے سے، جس کے اوپر آپریشنز کے حوالے سے، جس کے اوپر سہیل افریدی کو اور اس کی حکومت کو جو تھا تحفظات تھے، وہ تحفظات جو ہیں وہ دور کر لیے گئے ہیں بیک ڈور ملاقاتیں کر کے۔ اور جو معاملات ہیں سیکورٹی کے حوالے سے، امن و امان کے حوالے سے صوبہ KPK کے اندر، ان کے اوپر دونوں کے اندر میچورٹی پائی جاتی ہے اور دونوں کے اندر جو ڈیل کہہ لیں یا دونوں جو ہیں وہ ایک پیج کے اوپر آ چکے ہیں، جو کہ ایک گڈ سائن ہے KPK کی عوام کے لیے بھی اور PTI کے لیے بھی۔ دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ علیمہ خانم جو ہیں ان کو، جو عمران خان کی جو سسٹر ہیں، ان کو حکومت کی طرف سے اریسٹ کرنے کی جو تیاری ہے وہ کر لی گئی ہے۔ کافی چیزیں جو ہیں ان کے اوپر جو کیس ہے وہ 24 نومبر کی کال کا، کہ 24 نومبر کی انہوں نے کال دی تھی اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ انتشار پھیلا، تو اس کے اوپر ان کے اوپر دہشت گردی کا جو پرچہ ہے وہ کاٹ دیا گیا تھا اور اب اس حوالے سے ان کو لمبے عرصے کے لیے حکومت پلان کر رہی ہے کہ ہم جیل میں بھیج دیں تاکہ جو عمران خان کا باہر پیغام آ رہا ہے اس کی جو ہے اس کو روکا جا سکے۔ ان کے جو وکیل ہیں فیصل ملک صاحب، جو کہ بشرا بی بی کے بھی وکیل ہیں اور عمران خان کے GHQ کیس جو ہے ان کا اس کے بھی وکیل ہیں، تو انہوں نے بھی ایک ذرائع سے میری بات ہوئی تو انہوں نے بھی یہ چیز کنفرم کیا کہ حکومت جو ہے وہ فل فلیج تیاری میں علیمہ خان کو اندر کرنے کے۔ دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ جو سعودی عرب اور UAE کا جو مسئلہ تھا، میں نے لاسٹ ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ جو پاکستان ہے وہ UAE کے جو ہے کیمپ میں کھڑا ہو گیا ہے۔ لیکن کل جو پاکستان کی حکومت کا ایک بیان آیا تھا سعودی عرب کے حق میں، تو اب پاکستان دوبارہ سعودی عرب کے کیمپ میں چلا گیا ہے۔ تو پاکستان اس ٹائم پہ UAE اور سعودی عرب کی جو کولڈ وار شروع ہو چکی ہے یمن کے اندر معاملات کے حوالے سے، تو جو پاکستان ہے وہ بھی پھنس چکا ہے، اس کو نہیں سمجھ آ رہی۔ لیکن میرے خیال میں پاکستان کو جو ہے وہ سعودی عرب کیمپ کے اندر ہی رہنا چاہیے، اور کیونکہ سعودی عرب کے جو معاملات ہیں سیاسی طور کے اوپر یمن کے اندر وہ پازیٹیو ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں آنے والا وقت اس حوالے سے پاکستان کو کیا کرنے پہ مجبور کرتا ہے، لیکن فی الحال پاکستان دوبارہ جو ہے وہ سعودی عرب کے کیمپ میں چلا گیا ہے۔ مولانا طاہر اشرفی صاحب کو بھی اس حوالے سے آج کوارڈینیٹر بنا دیا گیا ہے بین المذاہب کانفرنس کا، سلامتی کونسل کا بھی، اور وہ جو دوسرے اسلامی ممالک ہیں ان کے حوالے سے جو معاملات ہیں اس کے اوپر ایز اے کوارڈینیشن کا کام کریں گے پرائم منسٹر کی۔ تو یہ بھی ایک سٹیپ لیا گیا ہے، اور آپ کو سب کو پتہ ہے کہ طاہر اشرفی صاحب جو ہیں، مولانا طاہر اشرفی صاحب، وہ کس کے بندے ہیں، وہ
کس کیمپ کے بندے اسی سعودی عرب کے کیمپ کے بندے ہیں، تو یہ بھی ایک پیش رفت جو ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان نے اپنے معاملات جو ہیں سعودی عرب کے ساتھ دوبارہ ٹھیک کر لی ہیں۔ امید کرتا ہوں میرا آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ نیا سال آپ سب کو مبارک ہو، اور امید کرتا ہوں یہ نیا سال جو ہے پاکستان کی سلامتی کے لیے، پاکستان کی معاشی طور کے اوپر چیزوں کے لیے بہت اچھا ثابت ہوگا۔ بہت شکریہ۔